آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ترغیب دلایا کرتے تھے اصحاب کو اور خصوصاً خواتین کو۔ آپ کہتے تھے کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ تم زیادہ ناشکری کرنے والی ہو۔ صدقہ خیرات جتنا زیادہ کریں گے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے۔ خوبصورت دیں، بلا شک تھوڑی دے دیں، خوبصورتی اتنی ہو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ قرآن کی آیات اتری، سورۃ آل عمران 4 سپارہ شروع ہو رہا ہے، تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات سنی، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جو باغ ہے میں اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ خوبصورت باغ ہے اور مجھے سب سے میرے مال میں سے پسندیدہ مال مجھے میرا باغ ہے، اور میں یہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو چیز پسند ہو، خوبصورت ہو، تو خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی خرچ کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آیا وظیفے کا۔ سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1,00,000 درہم ان کے پاس آیا، انہوں نے سارا ایک دن کے اندر صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ اس دن ان کو روزہ تھا۔ اور لونڈیاں کہتی ہیں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، افطاری کے لیے کوئی سامان منگوا لیتی۔ کہتے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے میرا روزہ ہے۔ جب میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں تو پتہ نہیں چلتا، جتنا بھی ہوتا ہے میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ بھی انہیں بہت دیتا ہے۔ جو لوگ افطاریاں کراتے ہیں، سحریاں کراتے ہیں، اللہ ان کے بدلے میں ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ خرچ کرنے سے کبھی نہیں ایسا ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 فرشتے صبح ہر روز نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ اس بندے کو زیادہ عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ اس بندے سے روک لے۔ 2 فرشتے ہیں، اور جو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو زیادہ عطا کر، اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اس بندے کو زیادہ عطا کر۔ یہ بندہ تیری راہ میں روک لیتا ہے، اس سے تو بھی روک لے، اللہ بھی اس سے روک لیتا ہے۔ پھر حضرات ذی وقار سیدنا ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، عظیم ترین صحابی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی کو کھجور کے درخت کی ضرورت تھی۔ وہ کہتا میں نے باغ لگانا ہے کھجور کا، اور دوسرے شخص کو کہا کہ مجھے اس ایک کھجور دے دیں۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گا، اللہ کے نبی اس بندے کو کہیں مجھے ایک درخت کا جو کھجور ہے، کھجور کا درخت، اس میں سے کچھ کھجوریں دے دیں، میں باغ لگانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اس کے بدلے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ ہماری طرح کنجوس ہی ہوگا، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ سیدنا ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن رہے تھے کہ پیغمبر کائنات جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، ایک کھجور کے لیے، ایک درخت کے لیے جنت کی ضمانت۔ اللہ کی قسم سیدنا ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنا پورا باغ کھجور کا، پورا باغ جا کر اس بندے سے سودا کر لیا۔ کہتے ہیں میرا پورا باغ کھجور کا رکھ لیں، ایک کھجور دے دے والی۔ کہتے ہیں میں سودا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک کھجور دے دی۔ اب سیدنا ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی، جو آپ نے پہلے ضمانت دی تھی جنت کی، اب بھی وہی ضمانت دیں گے جنت کی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے، آپ فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں نے وہ پورا اپنا باغ اس ایک کھجور کے بدلے میں وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے، پاکیزہ زبان سے فرمایا اے ابو الدہدہ اللہ تیرا باغ جنت کے اندر لگا دے گا۔ اب وہ اسی دیر میں گئے اپنے گھر۔ ابھی باغ کے قریب پہنچے تو بیگم ان کی باغ کے اندر کام کر رہی تھی، دیکھ بھال کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں اب باغ سے باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ کیا کیا آپ نے باغ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں میں نے سودا کیا ہے۔ کیا سودا کیا؟ کہ اس باغ کے بدلے اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ بیگم بھی تو پھر اللہ والی تھی، اس نے کہا بہت بڑا عظیم سودا کر کے آئے ہو، بڑا فائدہ مند سودا کر کے آئے ہو، مجھے یہ تمہارا یہ جو کاروبار تم نے یہ کیا ہے سودے والا، مجھے بڑا ہی پسند آیا ہے۔ حضرات جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً
وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک کے بدلے اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر آخری ایام شروع ہونے والے ہیں، آخری عشرہ، لیلۃ القدر کی راتیں، ان میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ اگر وہ خوش نصیب شخص نے اس رات صدقہ کر دیا تو اللہ کو وہ رات پسند آ گئی اور اس کے نصیب میں لیلۃ القدر لکھی گئی، تو اس کے 1 روپے اربوں خربوں کی طاقت کرتے ہیں۔ اس 1 روپے کے بدلے میں اللہ اسے اتنا نیکیاں دے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بھی کمر کس باندھ لیں کہ آخری عشرہ ہم نے ڈٹ کے عبادت کرنی ہے، ڈٹ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے نہیں کسی سے مانگ کے کریں، یہ بھی اسلام نہیں کہتا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے مانگ کے، ہاں اس وقت نہیں ہے، بعد میں آپ دینے کی طاقت ہے پھر آپ ایسا کر لیں۔ ایک یہ نہیں کہ آپ کسی کا قرضہ نہیں واپس نہ کریں اور کسی سے مانگ کے دے دیں، پھر وہ دوسرا مانگتا پھرے کہ یار اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ بھی مجھ سے مانگ کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر نرمی ضرور ہے لیکن مرضی نہیں ہے، تھوڑا خرچ کر لیں، 10 روپے کر لیں، 20 کر لیں، 1000 کر لیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، لیکن کرے ضرور۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد درس کا یہی ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ درس بھی ہم سنتے ہیں، 5 ٹائم سنتے ہیں، ڈیلی سنتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ عمل ضرور ہونا چاہیے۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو، نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، سارے، اللہ کے نبی آخری عشرے میں اپنے خاندان کو جگاتے تھے کہ کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ یہ بڑے عظیم دن ہیں، بڑی عظیم راتیں ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔